बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन करम, आप VOJ का प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ खलक और मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद विरक और मेरे साथ हैं तजज़िये के लिए मरूफ साफ़ी जनाब मियाँ तारक फैज़ साहब। आज हम अपने ही शोबे से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। सहाफ़त का शोबा अमूमन अपने लिए बहुत सारी बदनामियाँ समेटे हुए हैं। सहाफ़ियों को कोई भी मकतबा फ़िक्र अच्छी निगाह से नहीं देखता। आम तौर पे यही कहा जाता है कि ये ब्लैक मेलर हैं और ये गलत रिपोर्टें शाया करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे गलत बयानी से काम लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा इनके बारे में ये जो तासर पैदा किया गया है वो क्यों किया गया है। हालांकि हम लोगों को आगाही फराहम करते हैं। जब मुझे याद पड़ता है कि जब मैं सहाफ़त की तालीम हासिल कर रहा था तो हमारे असातिज़ा कराम हमें कहा करते थे कि सहाफ़त सिर्फ़ ज़रिया अबलाग नहीं बल्कि ये एक दर्स व तदरीस का शोबा भी है, क्योंकि अवाम हमें दानिश्वर समझते हैं, तालीम याफ्ता समझते हैं और दुनिया भर की मालूमात से आगाही के हामिल अफराद समझते हैं। तो लिहाजा हमारी तहरीर में अगर कोई गलत लफ्ज़ शाया हो जाता है तो आम कारी जो उसे सही तरह उस लफ्ज़ को नहीं जानता, उसके माने को नहीं जानता, उसके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी को नहीं जानता, तो वो हमारे ऊपर बहुत इन्हसार करता है कि ये लोग दानिश्वर तबका है, सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े हुए लोग हैं और ये जो बात भी कहते हैं, जो लिखते हैं वो दुरुस्त होती है। लेकिन अगर वो गलत हम लिख रहे हैं तो यकीनन उस पे वो अमल करते हुए उसको गलत लिखना शुरू कर देते हैं। एक वक्त फिर ऐसा आता है कि वो गलतुल आम हो जाता है, यानी लफ्ज़ तो गलत होता है लेकिन गलतुल आम हो जाता है क्योंकि उसकी इतनी बड़े पैमाने पर उसको फैला दिया जाता है कि फिर उसे लोग दुरुस्त समझने लगते हैं। तो आपको आज उर्दू के अल्फाज में, अंग्रेज़ी के अल्फाज में बहुत सारे ऐसे अल्फाज मिलेंगे जो गलतुल आम की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो मैं सहाफ़त के हवाले से आज मियाँ तारक फैज़ साहब से पूछूंगा कि आखिर ये हमारा शोबा इतना बदनाम क्यों है। जनाब मियाँ तारक फैज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। आज तो आपने अपने आप को छेड़ दिया। जी हाँ, बिल्कुल। कभी कभी अपने आप को भी छेड़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद साहब, सबसे पहली बात यह है कि सहाफ़त, इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ क्या है। सहाफ़त निकला है लफ्ज़ सहीफ़ा से। सही। और पहले जो अंबिया अलैहिस्सलाम थे उन पे सहीफ़े उतरा करते थे आसमानी, और जो नबुव्वत का आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इख्तिताम हो गया तो उसके बाद ये जो ना तो सहीफ़े उतरने हैं ना कोई उसके बाद कोई हॉली बुक आनी है, तो सहीफ़ा से निकला है सहाफ़त। इसका मतलब यह है कि एक तो ये पैगम्बराना पेशा है, तो दूसरा यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में देखना कि नून वल कलम, अल्लाह ने कलम की कसम खाई है। सही। तो अगर इस नुक्ता नज़र से आप देखें कि एक सहाफ़ी पर कितनी बड़ी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, बेशक, कि वो कुरान और हदीस का जो एक दायरा है उसमें वो जकड़ा हुआ है और उसमें रहते हुए उसने अगर सही मानों में सहाफ़त करनी है तो उसको सही मानों में सहाफ़त करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पाकिस्तान का आज सहाफ़त जो जिस नहज पे खड़ी है, तो आप देख लें कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, कोई अपना प्रिंट मीडिया देख लें, कहीं भी आपको कोई मेरिट, कोई ऐसा जो है ना वो आपको सहाफ़त का मियार नज़र नहीं आएगा। जो ये नए आने वाले लोग हैं उन्होंने सहाफ़त की धज्जियाँ पकेड़ दी हैं और सहाफ़त का शोबा, सहाफ़त का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसको कमर्शलाइज कर दिया है। देखिए ना, सहाफ़त जो है वो एक पैगम्बराना पेशा है और सहाफ़त जो है वो किसी भी मुआशरे का चौथा स्तून होता है। बेशक। लेकिन आज आप देखें कि सहाफ़त का पाकिस्तान में, हम इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने मुल्क के पाकिस्तान की बात करते हैं कि आज हमारी सहाफ़त
किस लेवल पे खड़ी है। सही जी देखिए, सहाफत का जहाँ तक ताल्लुक है तो आजकल हमारे मतलब इस शोबे में ऐसे लोग आ चुके हैं जिनका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, होता ये रहा है माजी में, मुझे भी तकरीबन 50 साल होने को हैं, अगले साल शायद मैं 50 साल पूरे कर लूँगा माशाल्लाह। तो इन 50 सालों में हमने देखा है कि या तो क्वालिफाइड लोग आते थे, मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी से फारुकुल तहसील होते थे, या कॉलेज में अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था वो जर्नलिज्म होता था, वो जर्नलिज्म करके आते थे। उसके बाद वो बाकायदा अपने सीनियर्स को ज्वाइन करते थे, उनसे सीखते थे, क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ और चीज़ होती है और सिलेबस में कुछ और होता है। जो चीज़ आप निसाब में पढ़ते हैं वो अमली ज़िंदगी में मुख्तलिफ होती है। तो लिहाजा हर एक, जैसे वकील है तो वकील जब वो वकालत अपनी पास कर लेता तो उसके बाद उसको सीनियर वकील के पास अपना ज्वाइन करना पड़ता है ताकि उसको मतलब प्रैक्टिस को समझ सके। आपकी बात आगे चलाऊंगा। हमारे काफ़ी दोस्त इंजीनियर हैं, वो ये कहते हैं कि जो हमने सिलेबस पढ़ा है ना, तो इंजीनियरिंग जो प्रैक्टिकल है वो सारी उसको उल्टा है। बिल्कुल इसी तरह डॉक्टर्स है, डॉक्टर जब डॉक्टरी पास करता है तो उसके बाद उसको हौसजाब इसीलिए कराया जाता है ताकि उसको प्रैक्टिकल हो जाए। तो यही वकला का होता है। तो उस साथ साथ फिर उसके बाद रिफ्रेशर कोर्स भी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जर्नलिज्म में जो है पहले ये होता था कि अगर मिसाल के तौर पे आम लोग भी मिसाल के तौर पे आते हैं, बाज़ लोग, अल्लाह ताला ने इंसान को, हर इंसान में कुछ सलाहियतें पैदा की हुई हैं। तो बाज़ लोग मैट्रिक, अंडर मैट्रिक और अपना उसके अलावा तालीमी जो उनका म्यार है, लेकिन इसके बावजूद जो गॉड गिफ्टेड उनके अंदर क्वालिटीज हैं, इंटर किया होता था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके अंदर इतनी सलाहियत रखी हुई थी कि वो मतलब शायरी भी करते थे, वो अदब से भी मतलब मुख्तलिफ जो उसकी असनाफ हैं उनमें बाकायदा महारत रखते थे। इसी तरह वो सहाफत में भी रखते थे, ठीक है ना, अफसाने लिखने की महारत रखते थे, ड्रामे लिखने की महारत रखते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब वो नहीं रही। अब जिसके पास पैसा है वो जाके किसी शायती अदारे को जाके पैसा देता है और अगले दिन वो सहाफ़ी बन जाता है। साजिद साहब, बात यह है कि देखें, सहाफ़त, पहली जो सहाफ़त थी उसमें नज़रियाती लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, लिखारी थे, लिखने वाले थे। लेकिन आज की सहाफ़त लिखने से बिल्कुल आ रही है। आज की सहाफ़त देखें ना, स्वाए बदमाशी के आप अदारों में देखें कि एक अदारे ने, सपोज पहले ऊपर एक अदारा है, उसने इलाकाई सतह पर हर ज़िले में अपना एक ब्यूरो ऑफिस रखा है। उस ब्यूरो ऑफिस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। किसी ने 20 बंदे रखे हैं, किसी ने 40 लड़के रखे हैं, उनको मुख्तलिफ बीट्स दी हैं और वो उधर जाते हैं। उधर जाकर जो कुछ वो करते हैं, यकीन करें कि शर्म आती है कि अपने आप को कहीं जाकर बंदा अगर अपना तारफ़ ये कराए कि मैं सहाफ़ी हूँ। और जो उनके रिमार्क्स होते हैं कि एक इंसान का लेवल होता है, लेकिन मसला ये कि ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम का तमाम जो ये हमारा शोबा जो है ना सहाफ़त, ये बिगड़ चुका है। इतना बिगाड़ आ चुका है कि आप देखेंगे, अगर आप सपोज आप लाहौर की आपको ब्यूरो चाहिए, या आपको गुजरांवाला की चाहिए, सियालकोट की चाहिए, फैसलाबाद की चाहिए, ऊपर रेट्स मुकर्रर हैं। उन्होंने आपका कोई म्यार, आपका तालीमी म्यार नहीं देखना, आपका सहाफ़ती म्यार नहीं देखना। हाँ जी, क्या मैं जी इतने पैसे दे दें। अगर आप सपोज आज सुबह टाइम आप गए हैं, इतने लाख रुपए दे के आ गए हैं, वेरी नेक्स्ट डे मैं गया हूँ, मैं कहता हूँ जी आपसे 2-4 लाख ज्यादा दे दिया, आपको उन्होंने फारग कर देना, उन्होंने मेरी अनाउंसमेंट कर देनी, ये हमारे ब्यूरो चीफ हैं। और जो ब्यूरो चीफ लाखों रुपया दे के आएगा तो उसने किस गर्ज के लिए दिए हैं? ठीक, मकसद ये है कि सहाफत तो खत्म हो चुकी है ना, कारोबार बन चुका है। और फिर वो जो 10-10, 20 लड़के रखे हैं, उनका कोई म्यार नहीं है, कोई दूध फरोश है। आप किसी पीछे माजी में जब ये डबल सवारी पे एक पास बंदे होते थे जो कि सीपीओ ऑफिस से इशू होते थे, उसमें सीपीओ ऑफिस पे जब वो किसी दूध फरोशों को ट्रैफिक वाले खड़ा करते थे ना, तो उनके पास से भी वो पास निकल आते थे, प्रेस कार्ड निकल आता था। वो जो स्पेशल डबल सवारी पास है वो निकल आता था। वो जब इशू थोड़ा सा उठा
تو انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں, آپ پریس کلب سے جو ہے نا وہ لیں اپنا لسٹ اور اس کے مطابق دیں. لیکن وہ بھی اختلافات کا شکار ہو گیا. پھر انہوں نے ایک بہت اچھا کیا, انہوں نے اچھا یہ کیا کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے وہ باقاعدہ اس کی لسٹ لی اور اس کے حساب سے انہوں نے پھر وہ پاس جاری کیے. مقصد یہ ہے کہ کسی لیول پہ چلے جائیں, اس وقت صحافت کا معیار بہت زیادہ گر چکا ہے اور اس کو سنبھالا کس نے دینا ہے. دیکھنا پہلے صرف پرنٹ میڈیا تھا, الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, اور ہر شہر میں لوکل جو میڈیا تھا اس کی ایک اپنی افادیت تھی اور آج بھی ہے. لیکن اس حد تک نہیں. دیکھو کرائٹیریا گورنمنٹ کو جو کرائٹیریا بنائی ہے تو نہیں کہ جو بندہ 5-10 ہزار روپے دیتا ہے اس کا ڈیکلیریشن لے کے آ جاتا ہے, یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے, اس کا بلیک منی ہے, اس کے بعد اس نے اس کو کیسے کرنا ہے, اس کا چیک آؤٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کو یہ بھی چاہیے کہ اس کا چیک آؤٹ کرے اور اس کے مطابق اس کا ڈیکلیریشن جاری کرے, اس کی کوئی بھاری فیسیں رکھے تاکہ عام آدمی جو کرپٹ قسم کے لوگ ہیں, جو اپنا جن کو آپ دوسری زبان میں کالی بھیڑیں کہہ لیں, وہ تو کم سے کم اس شعبے میں نہ آئیں. اور جو ہمارے اوپر سینئرز بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے, ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اس شعبے میں کالی بھیڑے ہیں ان کو صفایا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کریں, کوئی ایسا کرائٹیریا بنائیں. اب یہ دیکھیں نا ہر شہر میں علاقائی سطح پر پریس کلب بن گئے. ایسے سمجھ لیں آپ اگر لاہور بائی پاس پہ چلے جائیں وہاں بھی پریس کلب ہے, اگر آپ سمن آباد چل جائیں وہاں پریس کلب ہے, اگر آپ گجرانوالا میں چاندہ قلعہ چل جائیں وہاں پریس کلب ہے, اگر آپ گجرانوالا سٹی میں آ جائیں وہاں پریس کلب ہے. بس ایسے ہی پریس کلب بنے جیسے یہ کوئی بندر بانٹ, جیسے کوئی ریوڑیاں بانٹ رہا ہے. اب الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ نان پروفیشنل لوگ جی بے شمار نان پروفیشنل لوگ ہیں جن کا صحافت سے قطعی تعلق نہیں تھا. ایسے ہی ہے. اور میں آپ کو بہت سارے اخبارات کا اور چینلز کا نام لے سکتا ہوں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ مطلب ان کا نام لیں. بے شمار ایسے صحافتی ادارے ہیں اور یہ الیکٹرانک میڈیا سے ریلیٹڈ مطلب جو چینلز ہیں ان میں کئی ایک تو ایسے ہیں جن کی اسکولوں کی بہت بڑی چینز ہیں, کئی ہیں کوئی اور کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک انہوں نے شیلٹر کے طور اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے مطلب استعمال کر رہے ہیں, جبکہ ماضی میں بہت کم مطلب اخبارات ہوا کرتے تھے. لوگ صحافت کا کوئی معیار ہوا کرتا تھا, لوگ انٹلیکچوئل لوگ تھے اور خبر کو لوگ اہمیت دیتے تھے. آج لوگوں کو خبر بنانی نہیں آتی. میں بہت ساری پوسٹیں دیکھتا ہوں اپنے صحافی بھائیوں کی, بچے ہیں ہمارے جو کم عمر ہیں ہم سے, چھوٹے بھائی ہیں یا بچوں کی طرح ہیں. اب وہ اردو میں اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ کو صحافی بنایا کس نے. یعنی کہ شرم آتی ہے کہ یار وہ بھی صحافی کہلا رہا ہے اور میں بھی صحافی کہلا رہا ہوں, تو میرے اور اس کے درمیان فرق کیا رہ گیا. ساجد صاحب دیکھیں, اگر کسی جگہ معاشرے میں کسی جگہ پہ کسی ادارے میں یا کسی بھی جگہ آپ کو کوئی نیگلیجنسی نظر آتی ہے, آپ کا کام کیا ہے؟ قلم. صحافی کا کام کیا ہے؟ قلم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحافی یہاں وہاں جا کر بلیک میلنگ شروع کر دے یا بدماشی شروع کر دے. یہ صحافی کا معیار نہیں ہے. صحافی کا کام ہے جو ناانصافی جو معاشرے میں زیادتی نظر آتی ہے اپنی آنکھ سے جو دیکھ رہا ہے اس کو الفاظ کی شکل میں اس کو خبر کی شکل دے اور اس کو عوام کو اس سے آگاہی دے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو نا اس کے خود ہی جو ایک اپنا پیرامیٹر بنا لیں, ایک اپنی عدالت لگا لیں کہ جناب یہ ہو رہا تھا, یہ کیوں ہو رہا تھا, یہ کیسے ہو رہا ہے. صحافی کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. صحافی کا اختیار صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اپنا قلم استعمال کرے. میاں صاحب میرے ہم اثر جو صحافی ہیں, میرے ہم اثر جو میرے ساتھ جنہوں نے مطلب آپ کے ساتھی جو ہیں 1975 میں میں نے آغاز کیا تھا صحافت کا, ایک روزنامہ آفاق سے جو شوکت حسین شوکت صاحب کا تھا. تو میں نے روزنامہ آفاق سے جب آغاز کیا تو اس وقت کے یا وہ شوکت صاحب خود اور ان جیسے دیگر جو مطلب مختلف اداروں میں اس وقت چند اخبارات ہوا کرتے تھے, تو جو لوگ کام کر رہے تھے وہ آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ میری طرح بیچارے چائے کی پیالی بھی جا کے کسی دوست کے ہاں پی رہے ہوتے. پروفیشنل تھے نا سر, وہ پروفیشنل لوگ تھے. آج بھی کسی دوست کے ہاں پی رہے ہوتے ہیں. آج بھی ان کے دسترخوان میں اگر اچانک کوئی مہمان آ جائے تو وہ اپنے مہمان کو کھانا نہیں کھلا سکتے, وہ کسی کی خدمت نہیں کر سکتے, بلکہ وہ خود اس وقت محتاج ہیں دوسروں کے. جبکہ ہمارے بعد آنے والے 10 20 25 سال بعد آنے والے لوگ جو ہیں اس وقت مطلب کروڑ پتی, ارب پتی اور کھرب پتی بن چکے ہیں. آپ دیکھ لیں, اگر ان کی صحافت کا آغاز دیکھیں انہوں نے کس لیول سے کیا تھا.
اور جو ان کا لیول کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں گورنمنٹ کو کوئی ایسا کرائٹیریا بنانا چاہیے اس کے بعد جس میں جو اخبارات کے مالکان ہیں ان کو شامل کیا جائے اور اس میں کوئی ایسی کمیٹی بنائی جائے جس میں کوئی ایسا کرائٹیریا بنایا جائے کہ جا کے ڈکلیریشن اور یہ جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان کے ڈکلیریشن جو ہیں وہ منسوخ کیے جائیں تاکہ اس شعبے کو بھی, جیسے ہم دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں جی یہ پولیس ہے, پولیس میں کالی بھیڑیں, ایک لفظ بنا کالی بھیڑیں, ایسے ہی صحافت میں شعبہ صحافت میں کالی بھیڑیں ہیں اور بہت زیادہ ہیں اور ان کو صفایا کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے, کسی نے باہر سے نہیں کرنا. جو اوپر ہمارے سینئر بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس لیول پہ ایسی سیکورٹی کمیٹی بنائے اور اس کا کوئی کرائٹیریا بنائے کہ کون صحافی ہے اور اس کا کیا کرائٹیریا ہے, اس کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کیا ہے. آپ کی بات سے دو سوال نکلے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کے بارے میں کوئی ایسے ٹھوس اقدامات کرے اور ایسے لوگوں کو مطلب کنسیڈر کرے جو کہ صحافی ہیں. تو جو کرپٹ صحافی ہیں جو مطلب حکومت کی حمایت پہ اپنے کام کرتے ہیں, ان کے اسپوک مین کی حیثیت سے کام کرتے ہیں, وہ ان کے نزدیک وہ اصل میں صحافی ہیں. ہم جیسے مطلب ہے جو ایک قسم کے خانہ بدوش قسم کے صحافی ہیں تو ہمیں تو وہ صحافی کنسیڈر ہی نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ آپ کی جو ڈیکلریشن والی بات ہے اس میں تو بہرحال حکومت نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں کہ کسی بھی ایسے شخص کو ڈیکلریشن نہیں دیا جائے گا جو ماسٹرز کم از کم نہیں ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پولیس ویریفیکیشن بھی اور بینک اسٹیٹس اس کا جو ہے بینک اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ بھی لے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ مطلب ہے جو اس کے امپلائی جو ایڈیٹر مقرر کریں گے وہ بھی کم از کم جو ہے وہ ماسٹر کوالیفائڈ ہونا چاہیے. اسی طرح انہوں نے بہرحال کچھ تبدیلیاں تو کی ہیں, لیکن اس کے باوجود اس وقت بے شمار اخبارات ایسے ہیں جن کے ڈیکلریشن سرے سے ہے ہی نہیں, بالکل اور وہ اخبار نکال رہے ہیں. اور حکومت پاکستان نہ ہی تو مطلب صوبائی جو ادارے ہیں ہمارے انفارمیشن کے ان کی کوئی توجہ ہے اور نہ ہی وفاقی ادارے کی PID کی اس پہ توجہ. ساجد صاحب کے صوبائی لیول پہ DGP آفس ہیں باقاعدہ جی, اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسز ہیں. یہ ان کی بھی تھوڑی سی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان سے باقاعدہ ان اخبارات کے جو ریگولر اخبارات ہیں ان کی لسٹیں لے, اور جو دوسرے اخبارات جو ڈمی ہیں ان کو فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے اور ان کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے تاکہ یہ جو شعبہ صحافت ہے اس میں سے کالی بھیڑوں کا صفایا ہو سکے. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے, اور دوسرا یہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں ہمارے جو سینئر ہمارے بڑے صوبہ صحافت میں بیٹھے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہر جو بیورو ہے کوئی ایسا کرائٹیریا کہ ہر بیورو میں 3 یا 4 جو لڑکے اس سے زیادہ نہ ہوں. ایک بیورو آفس میں ایک شہر میں ایک آفس میں 30-40 لڑکے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جا کے, وہ ادارے کے امپلائی نہیں ہوتے, لیکن وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں اپنی کھاؤ ساڑی لاؤ. ہاں جی بالکل ایسا ہی. تو وہ پھر ادارے کا وہ شعبہ صحافت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ گورنمنٹ کو پالیسیز نئے سرے مرتب کرے اور اس میں جو ہمارے اوپر سینئر ایڈیٹران بیٹھے ہیں جو چیف ایڈیٹرز بیٹھے ہیں ان کو شامل کیا جائے اور اس میں کوئی ایسی پالیسی وضع کی جائے. اور اس میں ایک اور میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کہ اگر یہ ہمارے اخبار مالکان جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں سپوز بیورو کے, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اخباری مالکان کو سپورٹ کرے, ان کو کوئی اشتہارات کی مد میں یا ویسے ان کو سپورٹ کرے تاکہ وہ کمرشلائزیشن جو ہے کمرشلائز ہونے کی بجائے ایکچوئل وہ شعبہ صحافت کو جو ہے اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کو وہ بنائیں اور اس حساب سے وہ آگے جو ان کے بیورو چیف ہیں اس حساب سے ان کو اپوائنٹ کریں. جی نہیں, اخبارات کو تو باقاعدہ مطلب گورنمنٹ آف پاکستان اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اشتہارات تو دیتی ہیں, لیکن سارے کے سارے اخبارات جو ہے وہ میڈیا لسٹ پہ نہیں ہوتے کیونکہ اس کا ABC ہونا, ہاں جی وہ پروسیس ہے نا, پروسیس ہے ان کا ABC ہونا, پھر میڈیا لسٹ پہ آنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے مطابق پھر جو اس کی سرکولیشن ہوتی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کتنا اشتہار جو ہے
وہ دیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں نے بھی جو ہے وہ اخبارات کی حوصلہ شکنی شروع کر دی ہے. کیونکہ وہ بھی مطلب اخبارات کو اشتہارات نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. کہ ان کی پروڈکٹ کی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، تشہیر کر رہے ہیں، ان کو لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم آرٹیکل لکھتے ہیں ان کی پروڈکٹ کے. بات ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں پہلے جو میڈیا لسٹ پہ اخبار ہیں وہ کتنے ہیں، اور اس کے بعد جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اخبارات ہیں جو ڈمی ہیں، جو چھپتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے استحقاق کس نے ختم کیا؟ ان لوگوں نے، جو غلط قسم کے لوگ اس شعبے میں آئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان کا خاتمہ ہونا ضروری ہے. اور وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ ہمارے سینئرز نے کرنا ہے نا، کسی نے باہر سے آ کے نہیں کرنا، کیونکہ شعبہ ہمارا ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سینئرز کو چاہیے کوئی ایسا جو قانون بنائے، کوئی ایسے قواعد و ضوابط بنائے کہ یہ جو لوگ ہیں، غلط قسم کے لوگ ہمارے شعبے میں آ گئے ہیں، جنہوں نے ہمارے شعبے کو اپنا بدنام کر دیا ہے، ان کا خاتمہ ہو سکے. اور جو صحافت ہے وہ اپنی صحیح دیکھیں. ایک وقت تھا کہ یقین کریں کہ کوئی خبر سنگل کالم خبر 5 لائنوں کی لگنی تو پوری مشینری، جو سرکاری مشینری، وہ حرکت میں آ جاتی تھی. آج آپ سپر لیڈز بھی لگا رہے ہیں، لیڈ بھی لگا رہے ہیں، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور ہمارا اپنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنا معیار ہی کھو دیا ہے، ہم نے اپنا معیار ہی ختم کر دیا ہے. تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا در حقیقت وجہ یہ ہے کہ ہر شعبہ جو ہے وہ مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور صحافت بھی ایک مافیا بن چکا ہے. اس سے میں کم از کم انکار نہیں کرتا کہ واقعی جو صحافت کا معیار آج سے 30-35 سال یا 40 سال پہلے تھا وہ اب نہیں رہا. اب اس کو درست کس نے کرنا ہے؟ وہ درست ظاہر سی بات ہے خراب ہم نے کیا ہے، تو اس کی درستگی بھی ہم پہ لازم ہے. تو ناظرین، یہ مجموعی جو کاز ہوتے ہیں اس کے لیے سب کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایسے لوگوں کو جو مطلب اس کو صرف اور ذریعہ معاش سمجھتے ہیں، کیونکہ ادب جو ہے یا جو فروغ ادب ہے، اس کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ یہی ہے کہ یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. تو فری آف کاسٹ، ہاں کسی ادارے میں آپ ملازمت کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کا یہ حق ہے، آپ کا استحقاق ہے کہ وہ ادارہ آپ کو پے کرے، کیونکہ آپ اس کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر آپ والنٹری کام کر رہے ہیں تو پھر آپ والنٹری کام کرتے ہوئے اس کا استحقاق نہیں رکھتے. تو یہ ایک خدمت کا شعبہ ہے، جیسے ڈاکٹری خدمت کا شعبہ ہے، درس و تدریس جو ہے وہ اپنا خدمت کا شعبہ ہے. اسی طرح صحافت بھی ایک خدمت کا شعبہ ہے جو عوام کی بلا معاوضہ خدمت کرتی ہے. تو لہٰذا جہاں تک بزنس کا تعلق ہے، چونکہ یہ ایک اب کاروبار کی شکل بھی اختیار کر چکا ہے. ایک زمانہ تھا جب یہ صرف اور صرف اپنی جو اشاعت ہوتی تھی وہ اس کو فروخت کرنے کے بعد کوئی حاصل کرتا تھا، یا گورنمنٹ آف پاکستان سے جو کوٹا اس کو کاغذ کی مد میں ملتا تھا اس پہ کوئی 2 پیسے اس کو بچ جاتے تھے کہ کوٹا زیادہ مل گیا اور اس کی کنزمپشن کم ہے تو اس کو 4 پیسے بچ جاتے تھے. اور اسی طرح گورنمنٹ آف پاکستان سے جو اشتہارات کی مد میں کچھ ان کو مل جاتا تھا تو اس پہ وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اخبارات نکالتے تھے. لیکن اب یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے. اس کے تقاضے بھی انڈسٹری والے ہو گئے ہیں، اس کی ضرورتیں بھی انڈسٹری والی ہو گئی ہیں. تو لہٰذا اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس میں سے کم از کم ایک شعبہ ایسا ہونا چاہیے جو واقعی عوام کی بلا لوث خدمت کرے. اور اگر آپ والنٹری کام کر رہے ہیں تو آپ کو والنٹری رہنا چاہیے، آپ کو پیشہ ورانہ خدمات انجام نہیں دینی چاہیے. آپ ایک ذمہ دار صحافی کے طور پہ اپنی خدمات اس ملک، اس قوم کے لیے صرف کریں، اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.